نؤمن به ونتوكل عليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أزلي أبدي دهري دائمومي لا أول له ولا آخر له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومدتنا ومعتمدنا غوثنا وغياثنا ومغيثنا وغيثنا عوننا وعياننا ومعيننا وعيننا مطلوبنا ومصحوبنا ومرغوبنا ومحبوبنا آلانا وأولانا مأوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالی جل مجدہ کی حمد و ثنا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ذات بابرکات پر ہدیہ درود و سلام کے بعد گزشتہ جمعوں میں جو دوست شریک رہے ہیں، حضور سید الشہداء امام علی مقام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے کارنامے، اسباق اور درس کے طور پر باتیں ذکر ہوئیں۔ اب ان کی مشکلات پچھلے خطبہ میں بھی ذکر ہوا تھا کہ آل مصطفیٰ کا قافلہ کربلا سے چلا، راستہ میں چند ایک باتیں تھیں جن کا ذکر ہوا۔ کوفہ پہنچا، یہ ابن زیاد کا دارالخلافہ تھا، اور اب وہ جو واقعات تھے جنگ کے وہ تو الگ رہ گئے، اب مظالم، دکھ، مشکلات، ان کو آل مصطفیٰ نے برداشت کیسے کیا ہے، کتنے حوصلے کے ساتھ، کتنی ہمت کے ساتھ اور کتنی جرأت کے ساتھ جو سبق ملتا ہے۔ کیونکہ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ مشکلات اور مصیبتیں کسی صرف ایک بندے کے ساتھ ہی ہیں، یہ ایک خاندان کے ساتھ ہی ہیں، یہ ایک بستی کے ساتھ ہے، نہیں، یہ تو عام ہے، ہر انسان میں بستا ہے۔ اگر مشکلات میں خدا نخواستہ میں گر جاؤں تو پھر مجھے حضور علیہ السلام کی آل کا درس یاد کرنا ہوگا کہ کس قدر مشکلات کے ساتھ انہوں نے ان مصیبتوں کو نبھایا تھا۔ یہ وہی آل پاک ہے جنہیں حضور فرماتے ہیں اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے گھر والے ہیں۔ دامن رحمت میں لے کر، چادر میں لے کر فرماتے اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ ہیں میرے گھر والے۔ تو نسبت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، گھر کی نسبت حضور سے ہے، اور انہیں نسبت گھر سے ہے، گھر کو نسبت رسول اللہ کی ذات سے ہے۔ شام کے وقت کوفہ پہنچے ہیں، صبح سے چلے، اتنا سفر طے کیا، مشکلات آئیں راستے میں، اور رات قیام ہے تو قلعہ میں ہے۔ ان قیدیوں کا قیام، آل مصطفیٰ کا قیام رات ہے تو قلعہ میں گزرتی ہے، جس کے اندر نہ بتی ہے، نہ چراغ ہے، نہ دیا ہے، نہ بستر ہے، مگر کیسے گزرتی ہے رات؟ اللہ کی یاد میں گزرتی ہے۔ کیسے گزرتی ہے؟ شکر کے ساتھ کہ اللہ ہم تیرے فیصلوں پر راضی ہیں۔ کسی ایک کی، جتنے افراد موجود ہیں، کسی ایک کی زبان سے شکوہ کا لفظ ایک بھی نکلتا، رضینا برضا اللہ، ہم اللہ کی رضا پر راضی ہیں۔ اور یہ بہت بڑا سبق ہے ملت اسلامیہ کے لیے جو قیامت تک رہے گا۔
صبح کو ابن زیاد نے اہل بیت سے ملنے کے لیے اپنے دربار کو سجایا، ہیبت ناک بنایا کہ جب وہ قافلہ لٹا پٹا قافلہ قیدیوں کا آئے گا تو ان پر میری ہیبت کاری ہو۔ بڑی سج دھج کے ساتھ بیٹھا، اور یہ وہ گروہ ہے جن پر مصطفیٰ کا سایہ ہے، خدا کا کرم ہے، بڑے حوصلے سے آئے ہیں، ورنہ چاہیے تو یہ تھا کہ معاملہ کرتے آتے، چیختے آتے، اور ابن زیاد سے وہ کہتے کہ ابن زیاد ہم پریشان ہیں، ہم دکھی ہیں، مصیبت میں مبتلا ہیں۔ حوصلہ ہے۔ آ کر اسی دربار میں اس کے محفل میں ایک خاتون کھڑی ہیں، باپ پردہ تھی، حضور سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ اس قافلے کی سالار ہیں۔ فرماتی ہیں یہ کون ہے جو برقع میں ہے، پردے میں ہے؟ تو بتایا گیا یہ ابن زیاد کی بہن ہے، اس کا نام فاطمہ ہے، اور ابن زیاد کی بہن ہے، منظر دیکھنے کے لیے آئی ہے، قیدیوں کو دیکھنے کے لیے آئی ہے۔ حضور سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ وہاں گرجے، افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، بہترین جہاد، بہترین جہاد اللہ کی بارگاہ میں یہ ہے، کلمۃ حق عند سلطان جائر، ظالم بادشاہ کے سامنے ڈٹ کر بات کرنا، حق بات کرنا، صحیح بات کرنا، یہ بہترین قسم کا جہاد ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جن لوگوں نے ہمارے ہاں آنے کی کوشش کی، رب قدوس فرماتا ہے ہماری بارگاہ میں حاضری کوشش کی، لنہدینہم سبلنا، ہم انہیں راہیں دکھا دیتے ہیں، انہیں اپنی بارگاہ تک لے آتے ہیں۔ ابن زیاد سے آپ فرماتی ہیں سید زینب، ابن زیاد تجھے خدا کا خوف نہیں آتا؟ اللہ کے غضب سے تو ڈرتا نہیں؟ تجھے حشر یاد نہیں؟ قیامت یاد نہیں؟ یہ تیری بہن فاطمہ، جس کا نام میری ماں کے نام کی نسبت سے ہے، میری ماں کا نام فاطمہ، اور اس تیری بہن کا نام اس نسبت سے ہے، یہ تو تیرے ہاں پردہ میں ہے، مگر آل مصطفیٰ کی خواتین کے لیے یہ نہیں ہے۔ خدا سے ڈرتا نہیں؟ خوف کر، قیامت کے دن سے ڈر، جس دن حساب لیا جائے گا۔ آپ نے یہاں قیامت کی عظمت پر بڑی شاندار دلائل کے ساتھ بات کی۔ ابن زیاد ڈرا گھبرایا، بات تو کچھ نہ کہی، فیصلہ ایک موقع پر پھر اس نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ ابن زین العابدین سے امام زین العابدین نے بتایا گیا کہ یہ زین العابدین ہے۔ آپ نے اس کا جواب دیا کہ تو مجھے جانتا نہیں، میں حسین کا بیٹا ہوں۔ تو مجھے جانتا نہیں، میں فاطمہ الزہرا کا جگر گوشہ ہوں۔ کیوں فریب بازی کر رہا ہے؟ اچھی طرح تو مجھے جانتا ہے، اور اب پوچھ رہا ہے کہ کون ہے؟ ایک بات اس نے کہی ابن زیاد نے کہ زین العابدین کوئی بات نہیں، ایسے جھگڑے ہوتے ہیں، تیرے باپ کا نظریہ تھا کہ وہ منبر پر اس کا ذکر ہو اور حکومت اس کی ہو، وہ ناکام ہو گیا، مار کھا گیا۔ زین العابدین پھر یہاں خطاب فرماتے ہیں، فرماتے نہیں بکواس کر رہا ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو کہتا ہے کہ میرا والد ناکام ہوا نہیں، کامیاب وہ ہوا ہے، ناکام یزید ہوا ہے، ناکام تو ہوا ہے۔ تیرا نظریہ ہے کہ اسی زمین میں وہ میرا باپ فوت ہو گیا، شہید ہو گیا؟ نہیں، یاد رکھ، میرے والد حسین دین کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہوئے،
دین کے پودے کی آپ یاری کرتے ہوئے شہید ہوئے ہیں، اور یہ سمجھ کہ دین کی حفاظت میں جو موت آ جائے وہ موت نہیں ہوتی، حیات ہوتی ہے۔ دین کی حفاظت میں جو موت آ جائے وہ موت نہیں ہوتی، وہ حیات ہوتی ہے۔ اور دین کے بگاڑ میں، دین کے فساد میں، دین کی مخالفت میں جو حیات ہو وہ بھی موت ہوتی ہے۔ ابن زیاد تو مردہ ہے، یزید مردہ ہے، میرا باپ تو زندہ ہے، اس کے متعلق تیرا یہ نظریہ غلط ہے، کچھ اور باتیں ہیں۔ فیصلہ ہوا کہ قافلے کو یزید کے ہاں دمشق بھیج دیا جائے۔ اس وقت دارالخلافہ تھا، یزید کا تخت وہ تھا۔ اس قافلے کی نگرانی کے لیے کچھ آدمی مقرر کیے۔ دمشق میں یہ قافلہ پہنچا، آل مصطفیٰ کا قافلہ، لٹا پٹا قافلہ، شہداء کے سر صاف تھے، شہداء کے سر صاف تھے، ان کی حفاظت کے لیے کہ کوئی ان سروں کو چھین نہ لے، فوجی دستے بھی ساتھ تھے۔ دمشق کے لوگ انتظار کر رہے تھے کہ آل مصطفیٰ کا قافلہ آ رہا ہے، اور یزید کا ڈر تھا، ہیبت تھی۔ تماش بین لوگ تھے، درد والے تھے مگر کم تھے، پیار والے تھے مگر کم تھے، محبت والے بھی لوگ تھے مگر ان کی تعداد اس وقت اندر سے تو ہم ہی تھے، مگر ایمان کس کا نام ہے؟ ایمان صرف کلمہ پڑھ لینے کا نام نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا تو یہ بندہ مومن ہو گیا؟ نہیں، کامل ایمان، مکمل ایمان، اکمل ایمان یہ ہے کہ یہی کلمات میری زبان سے بھی نکلے اور میرا دل بھی گواہی دے، تب ایمان ہے۔ اگر دل نہیں مانتا، زبان سے کلمات ہیں اور دل نہیں مانتا تو یہ ایمان نہیں ہے، یہ نفاق ہے، اسے نفاق کہتے ہیں۔ وہ مومن ہے جو دل سے، زبان سے رسول اللہ کا اقرار کرے، وہ مومن ہے۔ جو زبان سے اقرار کرے دل سے نہ مانے وہ منافق ہے۔ جو زبان دل دونوں سے انکار کرے وہ کافر مشرک ہے۔ اب یہ لوگ جو تھے ظاہری طور پر اس سے ڈرے ہوئے بھی تھے، کچھ حامی بھی تھے۔ رات کو قافلہ نے یہاں بھی قلعہ میں رات گزاری جہاں قیدیوں کو رکھا جاتا ہے۔ صبح کو یہی مقدس قافلہ پتہ چلتا ہے کہ یزید کے ہاں جانا ہے، جو اصل اس سارے کارنامہ کا جو موری بندہ ہے، جس نے یہ سارا کردار ادا کیا ہے، حضور سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا افراد کو حوصلہ دیتی ہیں، کیونکہ آپ بڑی تھی، بڑے حوصلے ہمت کے ساتھ، کوئی واوالا نہیں ہے، چیخ پکار نہیں ہے، چلانا نہیں ہے۔ پہنچے، سروں کو یزید کے سامنے طباق میں رکھا گیا، ان میں سے حضور سید الشہداء کا سر اطہر بھی تھا، اور انعام لینے کے لیے لوگ بڑے۔ نمراد نے اس وقت اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی اور دانتوں پر چھڑی لگائی کہ یہ اس کے دانت حسین کے کتنے خوبصورت ہیں، یہ کہتا ہے دانت خوبصورت ہیں۔ سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، وہ اس موقع پر موجود تھے، ان سے نہ رہا گیا۔ وہ فرماتے ہیں یزید اللہ سے ڈر، خدا کا خوف کر، جن ہونٹوں پر چھڑی لگا رہا ہے تجھے پتا ہے یہ ہونٹ کون سے ہیں؟ یہ وہ ہونٹ ہیں جنہیں مصطفیٰ چوما کرتے تھے۔ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیار کیا کرتے تھے، اور یہ سر حسین کا سر ہے۔
جو مصطفیٰ کے کندھوں پر سواری کیا کرتے تھے، عقل فکر سے کام لے، ہوش سے کام لے. اسی موقع پر زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ بھی سامنے کھڑے ہیں. یزید زین العابدین سے کہتا ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتا ہے کہ زین العابدین تیرے باپ نے غلطی کی، ہم تو نہیں چاہتے تھے کہ یہ صورتحال پیدا ہوتی، تیرے باپ نے غلطی کی ہے، اسے غلطی نہیں کرنی چاہیے تھی. تو آپ بڑے زوردار جوش سے فرماتے ہیں کہ میرے باپ نے تو صحیح کیا ہے. سرداد نداد دست در دست یزید حقہ کے بنا لا الہ حسن حسین. میرے والد نے تو حق ادا کیا ہے کہ وہ تیرے جبر کے سامنے چکا نہیں، میرا باپ تیرے ظلم کے سامنے گردن چکائی نہیں. تجھے پتا ہے کتنے بندے تو نے مدینہ منورہ بھیجے تھے کہ حسین بیعت کر لے، مگر میرا باپ نہیں مانا تھا. تو نے مکہ شریف میں کتنے وفد بھیجے تھے، کتنے لوگوں کو کہا تھا کہ حسین کو کہو کہ بیعت کر لے، ابن زیاد کے ہاتھ پر یزید کی بیعت کر لیں، کسی کے ہاتھ پر کرے، اس کے گورنروں سے مجھے اطلاع مل جائے. مگر اس نے غلطی کی، امام علی مقام نے. پر میں نہیں، غلط تو ہے، بد کردار تو ہے، ظالم تو ہے. قیامت کے دن اس ظلم کا تجھے جواب دینا ہوگا. میرا باپ صحیح ہے. آپ کے جوش دار تقریر پر یزید غصے میں آیا اور فیصلہ کیا کہ اسے بھی قتل کر دیا جائے. جلاد سے کہا کہ اسے قتل کرو. جب امام علی مقام حضور سیدنا زین العابدین کے قتل کا فیصلہ ہوا وہاں، تو حضور سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا وہیں سے ہی مدینہ منورہ کی طرف منہ کر کے عرض کرتی ہیں، انادی کا یا جدی خیر الانبیاء، انادی کا یا جدی خیر الانبیاء. میرے دادا جان انبیاء کی آپ بہتر ہیں سارے نبیوں سے. انادی کا میں آپ کو درخواست کرتی ہوں، بلا رہی ہوں، ندا دیتی ہوں. حسین کا مقتول، تیرا بیٹا حسین تو شہید ہو گیا ہے. ونسلوں کا قطعی، اب ان ظالموں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ زین العابدین کو بھی قتل کر دیں تاکہ تیری نسل ختم ہو جائے حسین کی. یہ بات کہی تو دمشق میں گئی ہے، مگر سنی مدینہ منورہ میں گئی ہے. اور محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ کیا جائے. کوئی استغاثہ کرے، جب ایک بیٹی معصومہ استغاثہ کرتی ہے، این اسی موقع پر یزید کانپ گیا، لرز گیا. یہ فوراً اسے فیصلہ منسوخ کرنا پڑا کہ ابن زیاد کو قتل نہ کیا جائے. اب اطمینان کے پیش نظر کچھ حوصلہ دلانے کے لیے کہ لوگوں کا کوئی جذبہ ٹھنڈا ہو، زین العابدین سے کہتا ہے کہ زین العابدین کوئی ایسی بات کہو جو میں آپ کے حق میں کر سکوں، جس میں میں تیرا تعاون کر سکوں. کوئی بات ہے تو کہو. یہ ظاہر تھا، باطن نہیں تھا. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ فرمانے گا تو پہلے میرا مطالبہ یہ ہے کہ میرے باپ کے قاتل کو میرے سپرد کر. جس نے میرے باپ کو شہید کیا ہے وہ مجھے دے دے، قاتل کو دے دے. یزید پوچھتے ساتھیوں سے کہ حسین کو کس نے قتل کیا ہے؟ لوگوں نے کہا جی شمر نے مارا ہے. اسے بلایا گیا اور کہا کہ شمر تو نے حسین کو قتل کیا ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں جی نہیں، میرے خلاف غلط پروپیگنڈا ہے، میں نے قتل نہیں کیا، خولی نے مارا ہے. خولی کو بلایا گیا، تو نے قتل کیا ہے؟ کہتا جی نہیں میں نے قتل نہیں کیا، میرے متعلق پروپیگنڈا ہے. تو یزید کہتا ہے آخر قتل کس نے کیا؟ تو بھی کہتا ہے تو نے قتل نہیں کیا، یہ بھی کہتا ہے قتل نہیں کیا، وہ بھی کہتا ہے قتل نہیں کیا. آخر حسین قتل ہوئے ہیں تو قتل کیا کس نے ہے؟ خولی کہتا ہے جی مجھے بتاتا ہوں، میں بتاتا ہوں کہ کون قاتل ہے، میری جان کی معافی ہوگی.
تو یزید نے کہا تجھے کوئی کچھ نہیں کہے گا، تجھے کوئی کچھ نہیں کہے گا، اصل قاتل کی نشاندہی کر کہ کون